الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. حضرات محترم، الحمدللہ پہلے روزے سے لے کر کل کے روزے تک ہمارے کچھ روزے کے تعلق سے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور اب چونکہ اگلا مرحلہ تمام امت مسلمہ کے سامنے اعتکاف کا مرحلہ ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آنے والے 10 دن کا سنت اعتکاف جو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعتکاف جو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور بے پناہ اس کے لیے بشارتیں ہیں. میں کچھ احادیث پاک اعتکاف کے فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر آگے مسائل بیان کیے جائیں گے. بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر رمضان شریف میں خود آخری 10 دنوں کا اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا ہے. پابندی کے ساتھ حضور نے اعتکاف فرمایا. اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کے اندر میں نے یوں پڑھا کہ میرا آقا مولا نے پہلے مرتبہ رمضان شریف کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پہلے 10 روزوں کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 روزوں کا اعتکاف فرمایا، پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اور حضور نے اس وقت جب آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا فَالْتَمِسُوهَا. میرا آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، وہاں نہیں، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، وہاں نہیں، تیسرے عشرے میں نے اعتکاف کر کے اس کو تلاش کیا تو ہاں شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو. تو حضور نے مطلب یوں کہ مکمل پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، الگ الگ عشروں میں اعتکاف فرمایا، اور شب قدر کی تلاش میں. اور شب قدر کی تلاش کیا؟ اصل تلاش مولا مقصود ہے، تلاش مولا اصل مقصد ہے. تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے. اور ایک امام بیہقی نے اپنی بیہقی شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا. اعتکاف ایک ہے اور ثواب کتنا ہے؟ یہ 4 گنا ثواب ہے. 2 حج ہیں، 2 عمرے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے ایک اعتکاف کے بدلے میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. آخری حدیث پاک. اور ایک حدیث پاک کے اندر آقا نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا باقی لوگ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں باہر رہ کر کے، اعتکاف کرنے والے کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ان تمام نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا ثواب بھی عطا کیا جاتا. کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ وہ حالت اعتکاف میں باہر نکل کر کے نہیں کر سکتا. بہت سی ایسی نیکیاں ہیں کہ جو مسجد سے باہر ہی کی جا سکتی ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ وہ یہ مت سمجھے کہ میں ان کی طرح باہر نکل کر کے وہ نیک کام نہیں کر سکتا جیسے یہ کر سکتے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. آقا فرماتے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے گھر میں بیٹھے ہی ان نیکیوں کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ہوئی صرف اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقام و مرتبہ، معتکف کے لیے بشارت اور خوشخبریاں. اب اعتکاف کے مسائل جو ہیں ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں. پہلی بات یہ، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا مسجد. تو مسجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم کسی بڑے کے یہاں اگر جائیں، تشریف لے جائیں، کوئی بھی بندہ جائے تو اس کے جتنا وہ بڑا انسان ہوگا اس کے گھر میں اتنے ہی قدم ہم ٹھوک کر کے چوم کر کے رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یار بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر کے روح کے خلاف کوئی بات ہو اور ہم سے وہ ہو جائے. تو ہم بڑی سوچ سمجھ کر کے اس کے گھر میں انٹری کرتے ہیں. تو جب ایک دنیا دار بندے کے گھر کا یہ عالم ہے تو وہ مالک و مختار، قادر، حی قیوم، جس نے ساری دنیا کو رچایا بسایا، کہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو اس کے گھر میں آ کر کے انسان کا انداز نہ بدلے، انسان کے اوپر ادب احترام کی چادر نہ ڈھک جائے، انسان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو، تو پھر تب کی بات ہے کہ اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بندے کے دل کے اندر مسجد کا ادب نہیں، احترام نہیں، رب کا خوف نہیں،
اس کے گھر کے تقاضے وہ نہیں نبھا سکتا تو مت بیٹھے وہ اعتکاف میں. میری تو یہ رائے ہے کہ اسے بجائے اس کو ثواب ملنے کے اور گناہ کمائے گا. گھر اللہ کا، مہمان رب کے گھر کا، اور پھر وہ بندہ اللہ کے گھر میں رہ کر کے فضول باتیں، غیبت، چغلی، پارٹی بازی، گروپ بازی، یہ بات وہ بات، ادھر گئے ادھر گئے، موبائل. یاد رکھیے گا اب کی بات بالکل آپ کو سختی کے ساتھ پابند کیا جائے گا. ابھی شرائط کا انشاءاللہ جو پرچہ جو رشتے میں وہ آؤٹ کر دوں گا، ان میں اور اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا جو حضرات موجود رہیں گے. تو بالکل شرائط کا آپ کو پابند رہنا ہوگا جو حضرات یہاں تشریف فرمائے، یا جن تک آپ اگر یہ بات شیئر کر سکیں تو ان تک بھی پہنچا دیجئے گا جن کا ارادہ ہو کہ اعتکاف میں وہی بیٹھے جو اللہ کے گھر کا کماؤ تقاضا پورا کر سکتا ہے. کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور شریعت نے مسائل بیان کیے ہیں الجھنے کے لیے. سمجھ گئے؟ مطلب کنڈیشن سے جب بندہ الجھ جائے گا اس سے سلجھے کیسے، اب اس سے اپنے آپ کو باہر کیسے نکالے، اس کے لیے یہاں شریعت نے مسائل بیان فرمائے کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں تو اب آپ کے ساتھ اگر یہ کنڈیشن پیش آ جاتی ہے تو اس کا حل یہ نکالا جائے گا. تو پہلے مسائل سماعت کریں. کچھ اجازتیں ہیں، کچھ چھوٹ ہے بندے کے لیے حالت اعتکاف میں، تو ان کے اوپر عمل کیا جائے تو کوئی بات نہیں. اور دوسری بات اور میری پوائنٹ کی یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ حالت اعتکاف میں آپ سے کوئی بھی مسائل بیان کرے بالکل توجہ مت دیجیے گا. کئی مرتبہ ہر سال میرے پاس یہ شکایت، میرے کو خیر دوسرا سال چل رہا ہے لیکن میں نے یہ شکایت کنٹینیو سنی ہے کہ ہر بندہ مفتی بن کر کے اعتکاف والوں کو ٹارچر کرنے آ جاتا ہے. آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، آپ وضو خانے پہ کیوں گئے، آپ نے یہ کیوں بولا، آپ نے وہ کیوں بولا. اس مفتی سے سند مانگ لینا کہ سند کہاں سے آپ مسئلہ بیان کریں، لاؤ سند دیجیے ہم سے. پہلی بات. دوسری بات، اس کو میرے پاس لے آئیے گا، میرے پاس اس کو بھیج دیں کہ صاحب مسئلہ جو ہے وہاں سے کنفرم کرا آ جائیں، پھر ہم سے آپ مسئلہ بیان کریں. بالکل کسی کے مسئلے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی ہے، کوئی خاطر میں نہیں دینا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ ڈائریکٹ میرے سے کانٹیکٹ کریں. ہم یہاں موجود اس لیے آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ اگر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے سلجھانے کی. ہم سے نہیں سلجھے گا تو ہمارے یہاں شہر میں بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے ہم رجوع کریں گے. کسی عام بندے نے جس نے نہ مکمل درس نظامی پڑھا وہ مسئلہ بیان کرنے لگ جاتا ہے لوگوں سے. آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، آپ کو تو ضرورت نہیں مسجد میں رہنے کی، بھائی آپ نے کہاں سے پڑھا یہ چیز. تو اس لیے میری یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے گا. اب سماعت کریں مسائل. مسئلہ، مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. یعنی کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ایج کی جو لمٹ ہم نے جو رکھی ہے وہ 15 سال ہے. منیمم 15 سال سے کم والی عمر کے بچے کو اعتکاف میں ہرگز یہاں انٹری نہیں دی جائے گی. اور یہ ایج بھی جو ہے اکارڈنگ ٹو دا آدھار کارڈ کے اکارڈنگ جو اس کی ایج میچ کھاتی ہوگی 15 سال سے اوپر، اسی کو یہاں اپنے اعتکاف کے اندر شامل کیا جائے گا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جنابت حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں. بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے. آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، غلام ہو باندی ہو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اب اسے مولا کی اجازت لینی ہوگی، اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے. اگر اس کا مالک چاہے کہ نہیں آتا کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، اجازت اس کی شرط ہے. آگے سماعت کریں. مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، یعنی جامع مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مسجد جس کے اندر امام اور مؤذن مقرر ہوں اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے. بلکہ آج کے لیے جو چھوٹ کے لیے مسئلہ جو آگے بیان ہو رہا ہے آخر میں خلاصہ وہ یہ کہ کوئی بھی مسجد جس میں بھلے ہی 5 وقت باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، لوگوں کی سہولت کے واسطے اجازت اس میں بھی دی جائے گی کہ اس میں بھی اعتکاف کر لیا جائے تو اعتکاف سنت ادا ہو جائے گا. سماعت کریں. مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے. مسجد جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو. اور آسانی اس میں ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانہ میں کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے، ان میں بھی اعتکاف ہو جائے گا لوگوں کی سہولت کے واسطے. جیسے بہت ساری مسجدیں جو ہے دھرم شالاؤں کے آس پاس بنی ہوئی ہوتی ہیں، مسافر خانوں کے پاس ہوتی ہیں کہ جن میں مقرر باضابطہ طور پہ کوئی امام مؤذن نہیں ہوتے، تو ان میں بھی اعتکاف کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں جو میں نے بیان کی حاصل ہوں گی. آگے سماعت کریں. سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام شریف میں ہے، پھر مسجد نبوی شریف میں ہے،
پھر مسجد اقصا میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ تین مسجدیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، مسجد حرام شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصا شریف، یعنی کہ فلسطین میں بیت المقدس شریف۔ اور پھر آخر چوتھے نمبر پہ اس مسجد کا نمبر ہے سب سے زیادہ ثواب میں، جس میں لوگوں کی تعداد زیادہ رہتی ہو، نمازیوں کی تعداد زیادہ رہتی ہو، پھر چوتھے نمبر پر اس میں زیادہ ثواب۔ آگے عورتوں کے تعلق سے بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اعتکاف کی تمنا رکھتی ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت پڑے تو آپ یہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ صحیح طریقے سے توجہ کریں۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، مسجد میں تو بالکل منع ہے، نہیں کر سکتی، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت نے جو اپنے لیے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جو کمرہ یا کمرے کے اندر کوئی خاص ایک جگہ ہے جس کو فکس ہے کہ وہ وہی نماز ادا کرتی ہیں، اور اس نے اس نیت سے اس کو مقرر کر رکھا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے اس گھر میں کرے اور اس کمرے میں کرے، اس جگہ میں کرے۔ اور اگر پہلے سے کوئی مقرر نہیں، جہاں چاہے نماز پڑھ لی جاتی ہے، فکس کوئی نہیں ہے بلکہ نیت کے اندر، تو پھر اس کے لیے اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے لیے ایک طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ اب اگر اس کو اعتکاف ہی کرنا ہے تو رمضان شریف میں جیسے اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم دیا جائے گا کہ ابھی اپنے لیے کوئی کمرہ فکس کرنے کہ میں اپنے رمضان شریف کی مکمل نمازیں اور اعتکاف اس کمرے میں ادا کروں گی۔ تو اب اس نے اپنی نیت کے اندر ایک جگہ کو فکس کر لیا ہے، تو اب اس کے لیے اعتکاف کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اعتکاف اس جگہ پر ادا کرے۔ لیکن اگر نیت کوئی نہیں، مقرر کچھ نہیں، تو اعتکاف کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، کیونکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا اور جگہ کے حساب سے اس کا لیول اونچا رکھے، اس کو تھوڑی زمین کی سطح سے اونچی رکھے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جگہ نماز کے لیے مقرر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے آخری میں مسئلہ کہ مرد کو بھی نماز نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن یہ پڑھنا اسی وقت بہتر ہے جب اسے یقین ہے کہ میں مسجد سے نکل کر کے گھر میں جا کے ادا ہی کر لوں گا۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پہ یہاں مسجد سے نکلنے کے بعد میں پھر نماز پڑھنے کی نفل تو زیادہ، سنتیں پڑھنے تک کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے بہتر اور آسانی اسی میں ہے کہ مسجد ہی میں مکمل نماز ادا کر کے باہر نکلا جائے، کیونکہ دنیا کے کام کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جا کر کے نہیں سوچتا کہ میرے کو کرنا ہے، لیکن پھر بھی الجھ ہی جاتا ہے، تو اس لیے مسجد میں ادا کر لے تو بہتر ہے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے تھی جب لوگوں کے اندر شوق تھا، ذوق تھا، بہت ہی زیادہ نماز سے لگاؤ تھا، لیکن آج تو ویسے ہی آلریڈی نماز سے بالکل غفلت ہے۔ آخری مسئلہ سماعت کرے، اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جبکہ اعتکاف کا ارادہ کر رہی ہو تو کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا جائے تو اس جگہ پہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ آسانی کے لیے مسئلہ ہے اس کے لیے کہ اب فکس کر لے ہو جائے گا۔ خنسا مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ مسائل بیان ہو گئے یہاں تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اعتکاف کی جو قسمیں ہیں، اعتکاف کتنے طریقے کا ہوتا ہے، پھر اعتکاف کے اندر کیا کیا پابندیاں ہیں، کن کن عذروں اور مجبوریوں کی وجہ سے بندے کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، کب باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کب نکلے گا تو نہیں ٹوٹے گا، کتنا باہر رہا کب ٹوٹے گا کب نہیں ٹوٹے گا، وہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور دن بروز آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ